بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا ہے. یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل. اس کے ضمن میں لکھتے ہیں، جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تو بعض صحابہ نے، جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے، اتنی احتیاط برتی کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، اور یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو خراب ہو جاتا. اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی. اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے. سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے. پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. رہی بات یہ کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے اور کس کی نیت خراب ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیجو. اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف کنایہ استعمال کر کے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں. پہلے تو یہ واضح فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کا مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھنا چاہیے. جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس عمل کا اصل مقصد تو یہ عمل جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پیچھے کا جو حصہ جو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی ہے، جسم کا جو حصہ اس غرض سے بنایا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. یہودیوں کا یہ خیال تھا اس حصے میں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ، یعنی کہ صرف سامنے کا راستہ جائز ہے، اور اگر کسی دوسری راستہ سار کیا جائے تو اولاد مہنگی پیدا ہوتی ہے. اس آیت نے غلط فہمی دور کر دی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے نام سے
اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس کے ضمن میں دیکھتے ہیں بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا جیسے روح المعانی میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گی۔ یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔